2 نمبر سا ایک پورا کا پورا ایک اسمپٹیو قسم کی سٹوری لائن بنائی جس کا کوئی ایشنٹ ہسٹری سے تعلق نہیں ہے, کوئی ریسنٹ ہسٹری سے تعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ سیلف ڈرون کنکلوژنز ہیں کہ راث چائلڈز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہودی بیٹھے ہوئے قبالہ کر رہے ہیں اور وہ بلاتے ہیں اپنے گاڈ آف فائر کو, اور وہاں سے الومناٹی ان کو پاور دیتا ہے, اور سم ہاؤ دجال از گوئنگ ٹو یوز دیٹ پاور. I do not know where they take it from. I take it from all the texts which I've gone through in detail, over details to understand کہ حضرت نوح کی 950 سال کی تبلیغ کو, otherwise how can a sane man explain that on this planet. یہ بغیر پورٹل کے 950 سال کی تبلیغ of one man with just one generation documentary, جن کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ 50 جنریشنز کی عمر رکھتا ہے اور اس کی پہلی جنریشن کے ساتھ ہی معاملات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یا تو باقی کی کوئی جنریشن تھی نہیں, یا تھی تو ساری کی ساری ماری گئیں. سمجھنے کی کوشش کریں آپ, which is another assumption that we'll have to go down in an assumptive lane. What I am saying is it connects really well to science کہ 950 سال کی تبلیغ, جس طرح حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی ہے, حضرت عیسیٰ کی عمر 2019 یہ چل رہی ہے, پلس 40 سال ان کی عمر تھی جب ان کو نبوت ملی, 3 سال انہوں نے تبلیغ کی, 43 plus 2019, so 2062 years اس وقت عیسیٰ کی عمر ہے. یہ تو میرا ایمان ہے عیسیٰ زندہ ہے ابھی, تو 2000 پلس 2063 ایئر کے اگر آج آ گئے ہو تو 2063 سال کے ہونے چاہیے ہو اکارڈنگ ٹو آور کیلنڈر. سو اسی طریقے سے نوح بھی 950 سال کے تھے. ادر پلانٹس کے اوپر ان کی موومنٹس اور موشنز سے سارے کے سارے ایکٹیویٹیز تھیں, یہاں کے اوپر بھی جو بھی تھی. ورنہ آپ خود بتائیں, تمام تر فیمیلز اور تمام تر میل جانور ایک عام انسان اکٹھے کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے لارجر دین لائف کانسیپٹ, پورٹل بیسڈ کانسیپٹ جس کے تھرو سارے کے سارے جانور اکٹھے کیے جائیں کشتی میں اور جا کے لایا جائے, سوائے مچھلیوں کے سارے زندہ جانور اکٹھے ہوئے. اب انسان کتنے آئے, آف کورس انسان تو کم ہی تھے. اتنی میسو پاور ہے اس کانسیپٹ میں الومناٹی کے, اپنے علم کی بیس کے اوپر وہ جس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہیں وہ کیونکہ ہیں, ورنہ وہ کرشمے نہ دکھاتے زمین تک کیسے پہنچ جاتے. وہ زمین تک آنے کی انرجی اور پوری کی پوری ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. اس کے بعد انہوں نے پوری طریقے سے اپنا خدائی کا دعویٰ ادھر کر کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے جب یہ لڑائی کرنی تھی تو پھر اسی طریقے سے کرنی تھی. میرا اپنا یہاں سے میں نے پوری کنکلوژن ڈرا کی ہے کہ 950 سال لگتے ہیں وہ سارے دروازے بند کرنے کے لیے, جہاں سے ایسی مخلوقات آتی ہوتی ہیں یا آ سکتی ہیں. اور اس کو ذوالقرنین نے بھی تو 2 دروازے بند کیے نا. سورہ کہف میں وہ والی بات پہ تو ایمان ہمیں آ رہا ہے کہ ذوالقرنین نے جا کے دروازہ بند کر دیا, تو نوح نے بھی تو کیے ہیں دروازے بند. اور قیامت والے دن وہ سارے دروازے کھل جائیں گے سارے, کیونکہ اس وقت تو قیامت آ چکی ہے. آپ جس نے جو کرنا کر کے دیکھ لیں. سو الومناٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پروف ابھی بھی ہیں فرام آل کارنرز آف دا پلانٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی والا بت کی پوجا کر رہے ہیں اس وقت الومناٹی کے پجاری ابھی بھی اسی طریقے سے سمجھتے ہیں پاور ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ نوح سے پہلے کے دور میں, آدم سے بھی پہلے کے دور میں یہ قوم آدم سے پہلے کے دور کی قوم کیسے پاور ایکسرٹ کرتی ہوتی تھی. اب ہمارے پاس پورے ایویڈنس کے ساتھ, تصویروں کے ساتھ, تصویروں اور ناموں کے ساتھ, حضرت ادریس کا نام تک لکھ دیا گیا 11,000 سال پہلے. کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. سو پورے ایویڈنس کے ساتھ وہ وہی کارنامے کر رہے تھے جو آج کل کے لوگ الومناٹی کے اوپر اپنی طرف سے لگا رہے تھے کہ وہ 1% بھی نہیں پہنچے ہیں الومناٹی کے کانسیپٹ تک. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا 1% بھی فلرش نہیں ہے. یہ میں نے پوری کی پوری سیریز چھان ماریں گی, کیا بتانے کی کوشش کریں ارائیول والے. اتنی سطحی بات اور اتنی نچلی سطح کی پاور دی نہیں ان کو. دجال تو ایکسپلین ہی نہیں ہوتا اس سے. پھر دجال کی پاور کا شاید اندازہ لگایا نہیں ہم نے, ورنہ اتنا بڑا فتنہ بنتا نہیں ہے. وہ جس لیول کی وہ معجزات حدیث کے تھرو کر کے بتائے گا نا, وہ اتنی چھوٹی بات ہے نہیں. یہ صرف اور صرف الومناٹی پاور کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. اور الومناٹی پاور بھی وہ والی کہ جو انٹر گلیکٹک موشنز کی کیپیبلٹی اور ہائی اینڈ ایڈوانسمنٹ رکھتی ہو, کہ جو پہلے سے ہی کسی اور دنیا کو ڈھونڈ چکی ہو, ہماری دنیا کو ڈھونڈ کے آئی تھی. اتنے 1000 سال پہلے انہوں نے دنیا ڈھونڈ لی ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے جہاں پہ جو پاور اور جو ریس ملتی تھی, جنوں کی ہو یا انسانوں کی ہو, وہ کس طریقے سے تابع کر رہے تھے, اپنی جادو کی طاقت کیسے دکھا رہے تھے. سوچیں صحیح نا, یہ سارے کانسیپٹ کہاں سے ورنہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. ورنہ کیا ہوا, یہ خود ہی نہیں سب کچھ اچانک ایک ہی دن میں تو نہیں سارا کچھ ہو جاتا. اور بغیر کسی ایسی سنت کے جو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر کے رکھی ہوئی ہو, کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی
لاز آف نیچر کے خلاف دنیا کو نہیں چلنے دیا. یہ سب لاز آف نیچر کے تھرو رکھیں گے تو 950 سال ایکسپلین نہیں ہوں گے. اور لا آف نیچر رکھنے ہیں اور اب ہمیں پتا ہے کہ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کیسے ہوتا ہے, اب تو ہمیں سائنس کے تھرو بھی پتا ہے. تو اس وقت اگر جب وہ پروو ہو گیا ہے, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انبیاء کرتے رہے ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں ماننا تو پھر ادریس کا سفر بھی نکالنا پڑے گا آپ کو چوتھے آسمان کا, معراج بھی نکالنی پڑے گی, ڈیلیٹ کرنا پڑے گا سارا کچھ. جب معراج کی بات آتی ہے ہم فزکس کے پوسٹر لگا لیتے ہیں گھروں میں کہ ہاں آئنسٹائن کے تھرو ایکسپلین ہوگی معراج. جب میں کہتا ہوں حضرت نوح کے اوپر یہ واقعہ ہوتا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ پوسٹر سامنے آتے؟ All of this, and not just me, even the versions, all the versions of the Bible are signifying this, and the Sumerians are signifying this, Mayans are signifying this, all of them with way more amplification. میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتا سکوں, مگر آپ کو میں ویسے مثال کے طور پہ بتا دوں کہ مردے کو زندہ کرنا یا آسمانوں میں اڑ کے کسی اور پلانٹ میں چلے جانا یا کوئی ایسی مخلوق اور پیدا کر لینا یہاں پہ جو مکسچر ہو, تھرو کلوننگ آف ڈفرنٹ جینز, یہ تو عام سی بات تھی حضرت آدم سے پہلے. یہ جو مخلوقات کر رہی تھی یہ ساری کہانیاں, یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ بائبل کے تھرو پتا ہے ہمیں وہ کیا کر رہے تھے. پھر فرشتوں کا جو فرشتہ نما جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ والی مخلوق کا انسانی عورت کے ساتھ زنا کر کے نئی ایک قسم کی مخلوق بنانا, میں تھوڑی بتا رہا ہوں, یہ بک آف جائنٹ سے پوری نیفلنس کہتے ہیں اس کو. انہوں نے وہ اپنی ایک نئی قوم بنا لی تھی جس کے تھرو جب ہمیں بڑے بڑے اسکیلیٹن ملتے ہیں 30-30 فٹ کے, جو اب ہمیں خدائی میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ڈاروین ٹھیک کہہ رہا تھا, کیونکہ پہلے انسان واقعی بڑے سائز کا تھا. وہ والی قوم بائبل پہلے بتا چکی ہے. ڈاروین تو 10ویں نسل کا دادا بھی نہیں پیدا ہوا تھا جب بائبل لکھی جا رہی تھی, کہ جب یہ اس قوم کے سائز اور ڈائمینشن بتا رہے. جب حضرت صالح کی آپ دیکھیں تو صحیح, اس قوم کے گھروں کے جو ڈائمینشن ہیں 50-50 فٹ کا دروازہ ہے گھر کا. آپ خود سوچیں, عام سی بات تھی. پہاڑ کے اندر وہ گھر بنا کے بیٹھے ہوتے تھے, پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے, 3-3 سٹوری کا گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے, 50-50 سٹوری کا گھر پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے, 50-50 منزلہ. یہ عام انسان کی بات ہے. اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی اور سول انجینئرنگ کی دیکھو کہاں پیک تھی. اور سول انجینئرنگ ان کے لیے عام سی بات تھی, وہ تھے ہی سائز کے, انہوں نے اپنے پاس گھر ہی بنائے ہوئے تھے جس طرح ہم اپنے گھر بناتے ہیں. سو بالکل اسی طریقے سے یہ سب چیزیں آپس میں انٹرٹوائنڈ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگین آئی ایم اوپننگ سو مینی بکس اینڈ سو مینی ڈفرنٹ sources of knowledge that unless we all go through all of that, nobody can actually comprehend to what I'm saying in just 10-minute session. نہیں, اس کو ہم انشاءاللہ لیکچر سیریز کریں گے, پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کریں گے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ سوال پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمارے ایمانیات اور عقیدے کا اس سے کوئی لینا دینا بہت چیزوں کا نہیں ہے. دجال کے دور کے اوپر کنیکشن تو بنتا ہے اس کا, تو ایمانیات کے اوپر فرق تو آئے گا اگر آپ کو اس بارے میں تفصیل نہیں پتا. دجال نے جس طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا ہے نا, یا جس طریقے سے ابھی کر رہا ہے, مگر حضرت تمیم الداری کو دجال جب ملا ہے تو جوانی میں ملا ہے اپنی, سمجھ رہے ہیں؟ حضرت تمیم الداری واپس آئے جوان ہی تھے. حضرت تمیم الداری اپنی عمر واپس آ کے بتا رہے کہ میں نے تو جوان دیکھا. تو اس وقت صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, تم نے کہے دیکھ لیا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے نا. صحابی کسی پورٹل کے تھرو ٹریول کر رہے ہیں. جی, اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے کہ وہ فیوچر میں جاتے ہیں یا پاسٹ ٹینس میں وہ بات کر رہے ہیں؟ مطلب سوچیں صحیح نا. اس صحابہ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا ابھی, تو نے کیسے دیکھ لیا؟ اس کو شیخ عمران حسین ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کسی آئی لینڈ پہ, یو کے قریب کوئی آئی لینڈ ہے جہاں پہ وہ ٹریول کر کے وہاں پہ پہنچے تھے. تو دجال اس وقت کیسے آ گیا تھا؟ جب دجال نے تو آخری دوروں میں آنا ہے. نہیں, تو اس وقت وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. اور سوال بڑا سمپل ہے, دجال پیدا کیسے ہو گیا؟ کتنے ہزار سال کا ہوگا جب وہ آئے گا واپس؟ جب آنا ہے اس نے, ابھی آنا ہے نا ہمیں. 1400 سال پہلے حضرت تمیم الداری کو مل گیا, تو ایٹ لیسٹ 1400 سال کا تو ہو گیا نا وہ. نہیں, لیکن اس سے اصل میں دیکھیں حضرت عمر اگر یہ اتنی کلیئرٹی ہوتی تو حضرت عمر فاروق کو جو ایک بچہ اس دور پہ ایک دجال لگتا تھا جس کو مارنے کی انہوں نے بات کی تھی, تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ گئے بھی تھے. جی, تو اس سے تو یہ ثابت, یعنی ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے کہ اس ٹائم پہ ہو سکتا تھا دجال, جس کی وجہ سے یہ واقعہ بعد میں ہوا ہے اور حضرت تمیم الداری کی حدیث پہلے کی ہے. ایک بات. دوسری بات, سمجھ لیں کہ یہ واقعہ پہلے بھی ہوا ہے. تو ابن سیاد اس وقت سب کے سامنے زندہ تھا. تمیم الداری کہیں اور جا کے مل آئے ہیں, ابن سیاد عرب میں بیٹھا ہے مدینے میں, وہ بھی سوچیں تو صحیح نا. میرا سوال بالکل سمپل سا ہے, آپ اس کو سمپل رکھیے گا. تمیم الداری دجال کو مل کے آئے ہیں کہ نہیں؟ سوال نمبر 1. تو وہ تو میں نے اور آپ نے ابھی
फ्यूचर में हमारे पोतों ने देखना है उसको, तो वो कैसे मिल रहा है पहले? अभी तो उसने पैदा, हदीस पता क्या है, एक बांझ औरत और बांझ आदमी के घर में पैदा होगा, जिनकी औलाद ही नहीं हो सकती उनके घर में पैदा होगा वो बच्चा। इसका मतलब वो बच्चा पैदा होगा जिसमें नॉर्मल फिजिक्स के लॉज के थ्रू, बायोलॉजी के लॉज के थ्रू, अल्लाह ताला दुनिया के निजाम के थ्रू इसको लेके आ रहे हैं, सारा निजाम ऐसे ही चलेगा। तो अभी तो उसने पैदा होना है, समझ लें आज पैदा हो रहा था, 2019 में पैदा होना है उसने। तमीमुद्दारी उसको जवानी में कैसे देखा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इस पे हम लोगों को एक अलग लेक्चर सीरीज करनी है। वो तो करेंगे, मगर मकसद मेरा ये कहने का कि ये जो पोर्टल्स और इंटर डिमेंशनल और इंटर गैलेक्टिकल ट्रैवलिंग है ना, ये अजीब से कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए मुसलमानों के लिए। मुसलमानों को तो पहले से पता होना चाहिए कि दज्जाल से था भी मिल के आए में। आपकी बातें बड़ी डॉट्स, बहुत से डॉट्स कनेक्ट करती है, खासतौर पर सूरह कहफ की, और बहुत से खासतौर पे आसमान से जो दरवाजे खुलने वाली बात है, इन पे इंशाल्लाह मैं मजीद स्टडी करूंगा और आपसे नेक्स्ट सेशन में ज्यादा क्वेश्चंस करूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।